اب بات یہ ہے کہ افغانستان کو جواب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امریکہ، سعودی عرب اور قطر نے حمایت کر دی ہے اور ایشیا کپ کے میچ پر انڈیا میں ماتم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل بنوں سے ایک اہم پیغام افغانستان بھجوایا تھا۔ انہوں نے کابل انتظامیہ سے پوچھوایا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا دہشت گردی کے۔ تو کابل انتظامیہ کا تو پتہ نہیں وہ کب اپنا فیصلہ سنائے گی، لیکن پاکستان نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک بے رحم آپریشن شروع ہونا چاہتا ہے، اور اس مرتبہ یہ آپریشن صرف ملکی سرحدوں تک محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا دائرہ کار سرحد پار بھی جائے گا۔ دہشت گردوں کے قدم جہاں جہاں جائیں گے، ہم وہاں وہاں ان درندوں کا پیچھا کریں گے۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کی جنت سمجھی جاتی ہے، لیکن بہت جلد یہ سرزمین دہشت گردوں کے لیے جہنم بننے والی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ دہشت گرد اب ہر جگہ غیر محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ باجوڑ میں ہو یا کنڑ میں، یہ وزیرستان میں ہو یا خوست میں، خیبر میں ہو یا پکتیا میں، اور پکتیا میں ہر جگہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ ہماری اب سلامتی کی جنگ ہے، یہ ہماری آئندہ نسلوں کی بقا کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہم پوری قوت کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہماری حمایت کا اعلان تو کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کو تعاون کا یقین دلایا۔ تینوں ممالک نے کل بنوں میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے اور شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل رات اسحاق ڈار سے فون پہ بات کی، اور اسحاق ڈار نے امریکن وزیر خارجہ کو بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ یوں ہم نے عالمی برادری کو بتا دیا ہے کہ انف از انف، ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہوتے تھے تھک گئے، اب ہم اپنے بچوں کو خون میں لت پت نہیں دیکھ سکتے، ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے، بلکہ گولے سے دیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی اب اچھی طرح صفائی کرنی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اور نیم قبائلی علاقوں میں ان دہشت گردوں کی سیاسی حمایت موجود ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس حمایت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں سیاسی جماعت کا نام تو نہیں لیتا، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، کل بنوں میں شہداء کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سمیت کوئی صوبائی وزیر یا مشیر نہیں پہنچا۔ وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا جائے اور ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں یا ان دہشت گردوں کے۔ قطر کے وزیر اعظم نے پورے عالم اسلام کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ آج اگر قطر نشانہ بنا ہے تو کل کو سعودی عرب، یو اے ای اور ترکی کی بھی باری آئے گی۔ تو اسرائیل کے انہی جارحانہ عزائم کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے دوحہ میں آج عرب اسلامک سمٹ ہو رہا ہے، اور اس کانفرنس سے بنیادی سوال یہی ہے کہ اسرائیل کو ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت سے کیسے باز رکھا جائے اور کیسے اسے عالمی قوانین کی پاسداری پہ مجبور کیا جائے۔ تو ابتدائی طور پہ اگرچہ عرب ریاستوں نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں، سعودی عربیہ اور کویت نے آئندہ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز کے ملک میں داخل ہونے پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ یو اے ای نے دبئی میں رواں سال ہونے والی ایئر شو میں اسرائیلی کمپنیز کو شرکت سے روک دیا ہے۔ قطر نے اسرائیل کو گیس کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور اس کے علاوہ قطر امریکہ سے $1.5 ارب مالیت کے بوئنگ طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی معطل کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اسرائیل کو آئندہ کسی جارحیت سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کافی ہیں؟ تو میرے خیال میں تو اب مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح ہم نے بھارت کو ترکی بترکی جواب دیا تھا نا، اگر عرب ریاستیں بھی غزہ پر حملے کے وقت اسرائیل کے دانت توڑ دیتی تو آج اسے قطر پر حملے کی جرت نہ ہوتی۔ اسرائیل نے جب شام پر حملے کیے تھے، ہم اسی وقت صہیونی فوج کی طبیعت صاف کر دیتے تو وہ ایران پہ دعویٰ بولنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتی۔ تو اس دنیا میں کسی تنازع کو 3 طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مخالف کے ساتھ بات چیت کریں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ معاملے کو سلجھا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون کا سہارا لے لیں اور مخالف کو قانون کی پاسداری پہ مجبور کر دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ طاقت حاصل کر لیں اور مخالفت کو یہ باور کرا دیں
کہ اگر اس سے کوئی فاؤل پلے کیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ تو اسرائیل جس طرح مشرق وسطیٰ میں جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے تو ایک بات طے ہو چکی ہے کہ وہ کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتا۔ اسے نہ تو بین الاقوامی قوانین نے کوئی پاس ہے، نہ ہی اسے انسانی اقدار کی کوئی پرواہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقتور کو قانون کے تابع رکھنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ طاقت اس وقت مسلم امہ کے پاس تو موجود نہیں ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی عرب ریاست اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں نہ تو کوئی اتحاد ہے، نہ ہی جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ۔ کوئی عرب ریاست یہ نہیں جانتی کہ الیکٹرانک وارفیئر ہے کس بلا کا نام۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ میزائل ٹیکنالوجی کا درست استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے انٹیلیجنس صلاحیت کیا اہمیت ہے۔